الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات مجالس اعزاء کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیے۔ جن دوستان نے، عزیزان نے، بزرگان نے دعائیں ذمہ لگائی ہیں، ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی دلی حاجات کی برآوری کے لیے صلوات پڑھیے۔ بانیان منتظمین کی یہ کاوش خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے، اور جو مومنین کرام ان مجالس اعزاء میں تعاون فرما رہے ہیں، جو دوستان ہمارے ساتھ مشغول ہوتے ہیں اس عبادت میں، ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے صلوات پڑھیے۔ مومنین کرام، جوانان عزیز، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، مجالس اعزاء انسانیت کی ہدایت کے لیے ہیں۔ کوئی پابندی نہیں ہے ان مجلس میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ مجالس ہر ایک انسان کے لیے ہیں کہ انسان ان مجالس میں آئے اور آ کر ہدایت حاصل کرے۔ علم کا دروازہ کھلا ہے، مکتب ہی علم کا ہے، علم کے مکتب سے علم حاصل ہونا چاہیے۔ شیعہ کا افتخار علم ہے، مذہب اہل بیت کا افتخار علم ہے۔ اس علم کے در سے، حسین کی مجلس سے علم کے علاوہ کچھ بیان نہیں ہونا چاہیے۔ علم افتخار ہے جب رسول نے فرما دیا: انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ تجھے تو علم کا شہر ہے، علم کا دروازہ ہے، ممبر سے بھی علم بیان ہونا چاہیے، سننے والے بھی علم کا تقاضا کریں کہ علم کے علاوہ غیر علمی گفتگو ان مجالس میں ممنوع ہے۔ یہ ہمارا سب کا فریضہ بنتا ہے۔ ممبر ایک مقدس مقام ہے، اس مقدس مقام پہ خدا نخواستہ اگر لا علمی والی بات ہو جائے، دروغ گوئی ہو جائے، بے شعوری والی بات ہو جائے، سننے والے بھی ذمہ دار ہیں، پڑھنے والے بھی ذمہ دار ہیں۔ بڑی ذمہ داری عائد کی ہے آپ کے کندھے پر
اور ہمارے کندھے پر سید الساجدین نے بی بی زینب بڑی ذمہ داری رکھی. اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ انسان یہ بوجھ مشکل سے اٹھاتا ہے، مشکل ہے اور کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے مجالس میں. ہاں اگر کوئی بات دلیل سے کی جائے تو اس سے کسی کا دل دکھتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک دلیل موجود ہوتی ہے. بغیر دلیل کے بعد قبول نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے بیٹے ہیں، ہم دلیل کے فرزندان ہیں. اگر دلیل سے بات کرو گے قبول کر لیں گے، اگر بے دلیل بات کرو گے پھر قبول نہیں کریں گے. توجہ ہے آپ کی؟ آج گلا ساتھ نہیں دے رہا، آج آپ نے ساتھ دے رہا. جزاک اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. ممبر وہ مقام ہے جہاں سے اگر دلیل کے ساتھ بات ہو جائے تو وہ بات قبول کر لینی چاہیے، اس سے انسان کا دل نہیں دکھنا چاہیے. کیونکہ بات دلیل سے کر رہا ہے، یا قرآن کی دلیل ہے، یا حدیث کی دلیل ہے، یا امام سے دلیل ہے، یا عقل کی دلیل ہے. عقل بھی دلیل قائم کرتی ہے ہر چیز کے اوپر. اگر قرآن کی دلیل ہے آنکھیں بند کر کے مان لینی چاہیے. اگر امام کی دلیل ہے آنکھیں بند کر کے مان لینی چاہیے. اگر عقلی دلیل ہے، عقل اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ایسا ہی ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے بات مان لینی چاہیے. دل نہیں دکھانا چاہیے کسی کا. البتہ یاد رکھیں دلیل کے ساتھ ہے تو پھر بات کو ضرور ماننا چاہیے. نہ یہاں سے شیعہ کا دل دکھے، نہ یہاں سے سنی کا دل دکھے، کسی انسان کا دل نہ دکھے، بلکہ جو بھی چل کے مجلس حسین میں آئے جب اٹھ کے جائے تو ہدایت حاصل کر کے جائے. علم بیان کیجئے، شعور بیان کیجئے، معرفت بیان کیجئے، ایسی بات کیجئے جس سے رسول اللہ خوش ہو جائیں، جس سے حسین خوش ہو جائیں، جس سے آل حسین خوش ہو جائیں. ضروری ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کوئی بات خدا نخواستہ تفرقے کی باتیں اٹھتی ہیں، راہبروں کے خلاف باتیں بلند ہوتی ہیں، مجتہدین کے خلاف انہیں ممبروں سے باتیں ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ نہیں ہونی چاہیے. علم سے مقابلہ کوئی شخص نہیں کر سکتا، دلیل سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ دلیل جہاں ہوتی ہے، علم جہاں ہوتا ہے وہاں سر جھک جاتا ہے. سر کو جھکا لینا چاہیے، علم کے آگے تسلیم ہونا چاہیے، دلیل کے آگے تسلیم ہونا چاہیے. تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، انتشار نہیں ہونا چاہیے، تفرقے کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. دلیل سے بات کو قائم کیجئے. خدا نخواستہ اگر مجلس میں لڑانے کی بات کی جائے، یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، سنی شیعہ کا دشمن نہیں ہے، شیعہ سنی کا دشمن نہیں ہے. ان باتوں کو اذہان میں رکھیے. میرے سنی بزرگان، دوستان، میرے سنی بھائی اپنے بچوں کو بتائیے شیعہ آپ کے دشمن نہیں ہیں. شیعہ بڑے کھلے دل سے آپ کا استقبال کرتے ہیں. آؤ مجلس حسین. شیعہ آپ کو چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. حسین آپ کے ہیں، حسین آپ کے ہیں، حسین آپ کے ہیں. کوئی قبضہ نہیں ہے کسی کا مجلس پر حسین پر. حسین ہدایت بانٹتے ہیں، حسین سے ہدایت حاصل کیجیے. تفرقے کی بات نہیں ہو سکتی، تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر عمل بھی ضروری ہے، اس پر عمل بہت ضروری ہے. یہ مجالس حسین انسان کو ہدایت کے مقام پر لے کر جاتی ہے، انسان کو ہدایت کے راستے پر لے کر آتی ہیں. حسین نے کربلا کے میدان میں
جو عاشورہ برپا کی ہے، جو فکر برپا کی ہے، جو کربلا برپا کی ہے، وہ بڑی عظیم کربلا ہے۔ انہی مجالس میں حسین کے خطبوں کے ذریعے اس کربلا کو سمجھیے، حسین کے کلام سے اس کربلا کو سمجھیے کہ حسین کیوں قیام کر رہے ہیں، حسین کیوں قربانی دے رہے ہیں۔ حسین انسان سے چاہتے کیا ہیں؟ امام علیہ السلام انسانیت سے چاہتے ہیں کہ جیسے حسین علیہ السلام اپنے وقت کے یزید کے خلاف اٹھے ہیں، تم بھی اس کربلا کا شعور اپنے اندر پیدا کرو، اور پھر دیکھو تمہارے وقت کا یزید کون ہے، ہمیشہ اس کے مقابلے میں کھڑے رہو، ہمیشہ اس کے مقابلے میں اٹھو۔ جو بھی تمہارے وقت کا یزید ہے اسے پہچانو، جو شمر ہے اسے پہچانو، جو عبید اللہ ہے اسے پہچانو، جو یزید ہے اسے پہچانو، جو خولی ہے اسے پہچانو، جو حرملہ ہے اسے پہچانو۔ کربلا تب فائدہ دیتی ہے جب اس کربلا کو سامنے رکھ کر وقت کے یزیدوں کی انسان کو پہچان ہو جائے۔ اسی لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سنیے، کربلا انسان کو فریضے کا تعین دیتی ہے۔ یہ جملہ اپنے اذہان میں رکھیے، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ کربلا انسان کے فریضے کا تعین کرتی ہے، کربلا انسان کے فریضے کا تعین کرتی ہے کہ انسان جس زمانے میں موجود ہے میرا فریضہ کیا ہے۔ اگر یہ کام یا یہ شعور، یہ معرفت انسان کو حاصل ہو جائے تو انسان افضل ہو جاتا ہے۔ انسان کا فریضہ کیا ہے؟ کیونکہ کامیاب لوگ وہی ہیں جو اپنے فریضے کا تعین کر کے اپنی ذمہ داری مکمل کرتے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ فریضے کا تعین کیسے کرو گے؟ فریضہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر کربلا پڑھ لی، اگر کربلا سمجھ لی، کربلا آپ کو بتائے گی آپ کے زمانے میں فریضہ کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے۔ خدا آپ کو جزائے خیر۔ کربلا بتائے گی فریضہ کیا ہے، کربلا بتائے گی ذمہ داری کیا ہے، اور انسان کو اگر فریضہ اور ذمہ داری معلوم ہو جائے اور اس کو ادا کر لے انسان افضل ہو جاتا ہے۔ ذرا آؤ مثال دیتا ہوں، پھر کربلا چلیں گے۔ میدان جنگ ہے، دشمن بڑا خطرناک ہے، رسول کا زمانہ ہے، دشمن آ گیا ہے خندق پار کر کے، دشمن کا نام ہے عمر ابن عبد ود۔ یہ آ گیا ہے مسلمانوں سے مقابلے کے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، جو بھی میں نے بات کی ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے ذرا توجہ کیجیے۔ انسان کو جب ذمہ داری کی تشخیص ہو جاتی ہے اور وہ ذمہ داری ادا کر لیتا ہے، پھر دیکھیں انسان کیسے افضل ہو جاتا ہے، کیسے بلند ہو جاتا ہے، کیسے بالا ہو جاتا ہے، کیسے تمام اصحاب کے اندر ان کا رتبہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے؟
میدان جنگ ہے، خندق کو دشمن پار کر کے آیا ہے، آ کر اعلان کرتا ہے یا رسول میرے ساتھ کون جنگ کرے گا، میرے ساتھ کون جنگ کرے گا، میرے مقابلے میں کون آئے گا؟ چونکہ دشمن بڑا خطرناک ہے، بڑا خوفناک ہے، ایسا دشمن ہے کہ جس سے سب خوف کھاتے ہیں، سب ڈر جاتے ہیں، تمام مسلمان رسول کے ساتھی چپ ہیں کہ اس کے مقابلے میں کون جا سکتا ہے۔ یہ بڑا بہادر تھا، اپنے زمانے کا جانا پہچانا پہلوان تھا، سب ڈرتے تھے۔ ادھر سے رسول اللہ نے صدا دی، کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے گا؟ رسول نے جو الفاظ یوز کیے، جو استعمال کیے، وہ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ مولا نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے گا، کون ہے جو اس کے مقابلے میں آئے گا؟ اصحاب پہ سکوت طاری ہے، سب خاموش ہیں۔ اٹھائیے سنی کی کتب، اٹھائیے شیعہ کی کتب، پتہ چلے گا ایک ہی ہستی نے رسول کو لبیک کہا ہے، امام علی۔ مولا نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، ذرا دیکھو تو صحیح کوئی اور بھی اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا۔ پھر ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو اس کی زبان بند کرے گا، کون ہے جو اس کے خلاف لڑے گا، کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے گا؟ پھر آپ کا اور میرا پہلا امام کھڑا ہوتا ہے، فرمایا لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ نے بٹھا دیا۔ پھر ایک مرتبہ رسول اللہ نے صدا دی، تیسری مرتبہ بھی آپ کا اور میرا مولا پیرا بہادر امام، شجاع امام، نڈر امام جنگ کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ خدا آپ کو جزا دے۔ جب اٹھے نا علی تیسری مرتبہ، رسول نے فرمایا یا علی جائیے جنگ کیجیے، آپ کو اجازت ہے، جا کے جنگ لڑیے، جا کے جنگ کیجیے۔ مولا علی نکلتے ہیں، تلوار لیتے ہیں، ڈھال لیتے ہیں، جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ جب مولا نے جنگ کی، جا کر جنگ لڑی، تو جنگ لڑنے کے بعد جب مولا نے اس دشمن کو تحقیر کر دیا، میں واقعہ نہیں سناتا کیونکہ ہم نے صرف وہاں سے درس لینا ہے، جب تحقیر کر دیا، فنار کر دیا، واصل جہنم کر دیا، واصل جہنم کرنے کے بعد رسول اللہ نے ایک جملہ فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اللہ اکبر۔ رسول فرما رہے ہیں خندق کے مقام کے اوپر علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ارے ثقلین کیا ہیں؟ ثقلین کسے کہتے ہیں؟ تمام انسان اور تمام جنوں کی عبادت سے افضل کیا ہے؟ علی کی ایک ضربت جو علی نے خندق کے مقام پہ لگا لی۔ علی کی ایک ضربت اتنی افضل ہو گئی ہے، اتنی افضل ہو گئی ہے، اتنی افضل ہو گئی ہے کہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو پھر آؤ رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ علی کی ایک ضربت افضل کیسے ہو گئی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ علی کی ایک ضربت افضل ہے اور انسانوں اور جنوں کی عبادت کم ہے؟ تو پھر رسول کا جواب آئے گا اس لیے علی کی یہ ضربت افضل ہے کہ علی نے اپنے زمانے کی ذمہ داری کی تشخیص دی اور اس کے بعد اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے اور اسلام کو بچا دیا ہے۔
ضربت افضل اس لیے ہے کہ علی اپنی ذمہ داری کی تشخیص دے چکے ہیں. جب سب خاموش ہیں، جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کون لڑے گا، کون جنگ کرے گا، کون جائے گا جہاد کے لیے، جب سب خاموش ہیں، علی کے کندھے پر جو ذمہ داری تھی علی وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. علی کی ایک ضربت افضل ہونے کی مجھے وجہ تو بتائیے. علی جب ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تو ضربت افضل ہو جاتی ہے، ورنہ آپ دیکھیں جنگوں میں سب شامل ہو جاتے، لڑ لیتے تھے، سب آ جاتے تھے، لیکن جب سب خاموش ہیں، سب چپ ہیں، سب ڈر گئے ہیں، تو پھر ایک شجاع امام علی میدان میں اترتے ہیں اور اسلام کو بچا لیتے ہیں. علی وہ امام ہیں، شجاع ہیں، نڈر ہیں، بہادر ہیں. علی دین کو بچانے والی ہستی کا نام ہے. ورنہ یہ لائن وہ تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا، آج اگر علی میدان میں جا رہے ہیں نا تو پھر آپ کو میں بتا رہا ہوں آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. علی تو کل ایمان ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر اس میدان میں دشمن قابو آ جاتا، غالب آ جاتا، تو پھر رسول کی محنت ضائع ہو رہی تھی. علی اس ہستی کا نام ہے جو رسول کی محنت کو بچا لیتے ہیں. علی اس ہستی کا نام ہے جو رسول کی شریعت کو بچا لیتے ہیں. اٹھاؤ سنی کتب، اٹھاؤ شیعہ کتب، دیکھو اگر علی کو عزت ملی ہے تو کتنی یوم خندق میں ملی ہے. آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں نکلا ہے. وجہ علی اپنے وقت کی ذمہ داری کو تشخیص دے چکے ہیں. اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ میرے زمانے میں میری ذمہ داری کیا ہے تو پھر یہ انسان افضل ہو جاتا ہے، پھر یہ انسان عالی ہو جاتا ہے، پھر یہ انسان بہت بلندیوں پہ چلا جاتا ہے. اس لیے تو علی کی ایک ضربت افضل ہو رہی ہے، سب چپ ہیں، علی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. ورنہ علی کی ہر ضربت میں خلوص تھا، رضائے خدا تھی، سب کچھ تھا. لیکن یہاں ضربت ایک ایسے مقام پہ ہے جب کفر مقابلے میں ہے، علی اکیلے ذمہ داری ادا کرتے ہیں، علی تنہا ذمہ داری ادا کرتے ہیں. بس اگر زمانے کی ذمہ داری معلوم ہو جائے اور وہ ذمہ داری ادا کر لی جائے، انسان افضل ہو جاتا ہے، چاہے وہ معصوم ہیں یا غیر معصوم ہیں. کربلا والوں نے کربلا کے میدان میں ذمہ داری ادا کی ہے. کندھے پر جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری کربلا والوں نے ادا کی ہے. کربلا انسان کو دشمن کی شناخت دیتی ہے، ذمہ داری ادا کرنے کا سلیقہ بتاتی ہے. اب آؤ یہ جملے امام حسین علیہ السلام کے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، کیونکہ ماشاءاللہ مومنین کہہ رہے تھے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے خطبے سنے اور صحیح کہہ رہے تھے، صحیح فرما رہے تھے. تقاضا ہونا چاہیے ممبر پر آنے والے سے، آپ تقاضا ضرور کریں کہ حسین کے خطبے پیش کیجیے.
حسین کے زبان سے آپ بتائیے کربلا کیا ہے؟ حسین کی زبان سے یہ عالی مجلس ہوتی ہے، یہ افضل مجلس ہوتی ہے۔ کجا میں اپنا کلام پیش کروں، اگر حسین کی زبان سے آپ کو کربلا بتا دی جائے تو انسان کو کربلا سمجھ آ جاتی ہے۔ انسان کو کربلا بتا دینی چاہیے تاکہ انسان اپنے زمانے کے ذمہ داری تشخیص کر سکے۔ سنو، مولا نے فرمایا، مولا کے یہ جو جملے ہیں، امام علیہ السلام نے پہلے تو مقصد بتایا کہ میں کیوں خروج کر رہا ہوں، میں کیوں نکل رہا ہوں۔ فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ مولا فرما رہے ہیں میں شر پھیلانے نہیں نکل رہا ہوں، میں فساد پھیلانے نہیں نکل رہا ہوں، میں دہشت گردی کرنے، قتل و غارت کرنے نہیں نکل رہا ہوں، میں ظلم کرنے نہیں نکل رہا ہوں۔ مولا فرما رہے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں۔ یہ امت خراب ہو گئی ہے، اس امت میں مسئلہ پیش آ گیا ہے، یہ امت یزید کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، یہ امت یزید کے خلاف بات نہیں کرتی ہے، یہ امت یزید کے خلاف اٹھتی نہیں ہے۔ میں اس لیے خروج کر رہا ہوں تاکہ اس امت کی اصلاح ہو جائے۔ یہ جملہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، پھر بھی سن لیجئے۔ امام کو مسئلہ یزید کے ساتھ ہے اور امام خطبے میں کہہ رہے امت کی اصلاح کر دی۔ یہ نقطہ سمجھنا چاہیے نا، سب کو سمجھنا چاہیے۔ امام نکلے یزید کے خلاف ہے اور خطبے میں فرما رہے ہیں اصلاح امت کی چاہیے، اصلاح مدینہ والوں کی چاہیے، اصلاح کوفیوں کی چاہیے، اصلاح مکہ والوں کی چاہیے، اصلاح بصرہ والوں کی چاہیے، اصلاح اس وقت کی امت کی چاہیے۔ لیکن نکلنا کس کے خلاف ہے؟ یزید کے خلاف۔ کربلا کے میدان میں امت تو اتنے مقابلے میں نہیں آئی، یزید اور فوج آئی۔ تو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ مولا اصلاح امت کی چاہتے ہیں، نکل یزید کے خلاف رہے ہیں۔ اصلاح میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، حسین کے عزاداروں، امت کی اصلاح اس لیے چاہیے کہ یزید جیسا حاکم تخت پہ ہے اور امت چپ ہے، امت چپ ہے۔ امام بول رہے ہیں، امام نکل رہے ہیں، امام خطبے دے رہے ہیں اور امت نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ مولا چاہتے ہیں اس امت کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ امت فساد کا شکار ہو چکی ہے، یہ امت غلطیوں کا شکار ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے زمانے میں یزید حاکم ہے، چپ ہے۔ اور حسین کا یہ خطبہ فقط اس امت کے لیے نہیں ہے، میں کہوں گا آج کی امت، میں کہوں گا قیامت تک آنے والی امتیں یہ سن لیں۔ حسین فرما رہے ہیں اگر تمہارے زمانے میں یزید آ جائے اور امت خاموش ہو جائے، اس امت کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بزرگ کو جزا دے، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو جزا دے۔ اس امت کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس امت کو اصلاح کرنی ہے۔ جس زمانے میں بھی یزید برسر اقتدار آ جائے، جس زمانے میں بھی یزید حکومت پہ آ جائے اور اس ظلم کو دیکھ کر امت خاموش رہے، تو یہاں پر حسین فرماتے ہیں اس امت کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں۔ یہ امت فساد کا، یہ امت عذاب کا شکار ہے، یہ امت چپ ہے، اب اس کی اصلاح چاہیے۔ یزید کے خلاف اٹھنا ہے، جنگ کرنی ہے، لیکن کب؟ امت کی اصلاح کرنی۔ مولا نے پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی۔ فرمایا میں کیوں نکل رہا ہوں؟ اس امت کو جو چپ ہے، جو نہیں بول رہی،
جو یزید کے خلاف بات نہیں کر رہی، چاہے کسی زمانے میں ہو چاہے آج کے زمانے میں ہو، مولا فرماتے اس امت کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ضرورت ہے اس امت کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر. کیوں؟ کیونکہ یہ سیرت ہے امام حسین کے نانا کی اور بابا کی. پھر مولا نے فرمایا ایک مقام کے عمر سمیت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے کیا سنا؟ سنو، یہ رسول کا فرمان ہے، یہ حسین کا فرمان ہے. سنو مولا کیا فرمان ہے. فرمایا من را منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکسا بعہد اللہ. تم میں سے جو بھی، توجہ، تم میں سے جو بھی کسی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظالم ہے، جو فسادی ہے، جو خدا کی حدود کو توڑ رہا ہے. توجہ حسین کے کلام پر. من رأى منکم سلطانا جائرا، تم میں سے جو بھی کسی جائر اور جابر سلطان کو دیکھے، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کے حلال کردہ کو حرام کر رہا ہے، حرام کردہ کو حلال کر رہا ہے، ناقصا بعہد اللہ، اور اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے، خدا کے عہد کو توڑ رہا ہے. امام حسین کا کلام ہے. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا مخالفا لسنت اللہ، لسنت رسول اللہ، اور رسول کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے. یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور لوگوں کو گناہ کی طرف علی الاعلان دعوت دے رہا ہے. توجہ، مولا فریضہ بتائیں گے. اگر ایسے حاکم کو دیکھو جو خدا کی حدود کو توڑ رہا ہے، جو خدا کے عہد کو توڑ رہا ہے، ایسا ظالم جابر آ جائے جو سنت رسول کو توڑ رہا ہے، جو علی الاعلان گناہ کی دعوت دیتا ہے، اسم اور معصیت کی دعوت دیتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا ثم لم یغیر بقول ولا بفعل، اور اگر اس کو نہیں روکا جاتا فعل سے اور قول سے، زبان کے ذریعے سے اور کردار کے ذریعے سے، اگر اس کو اس امت نے نہ روکا، اگر امت نے کچھ نہ کہا، تو پھر کیا فرمایا؟ کان حقا علی اللہ، تو پھر خدا کو یہ حق پہنچتا ہے ان یدخلہ مدخلا، جدھر وہ حاکم مرے گا یہ امت بھی ادھر ہی مرے گی. رسول فرما رہے ہیں، حسین بتا رہے ہیں، جدھر یہ حاکم مرے گا، جدھر یہ حاکم غرق ہوگا، جس جہنم کے گھڑے میں یہ حاکم جائے گا، پھر یہ پوری امت بھی خدا اسی گھڑے میں پھینک دے گا. کیوں؟ کیونکہ فریضہ ادا نہیں کیا، کیونکہ ذمہ داری ادا نہیں کی. دشمن کی شناخت ہو گئی ہے، ذمہ داری سے چپ ہے. دشمن کو پہچان لیا ہے، ذمہ داری سے چپ ہے. حسین ذمہ داری بتا رہے ہیں. اگر اپنے زمانے میں ایسا حاکم دیکھو جو ظالم ہے، جابر ہے، خدا کی حدود کو توڑ رہا ہے، رسول کی سنت کو توڑ رہا ہے، گناہ کی طرف علی الاعلان دعوت دیتا ہے، اور اس کے خلاف زبان بھی نہیں کھولی ہے، کردار سے بھی خاموش ہے، تو پھر اللہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ خدا جس جہنم کے گڑھے میں حاکم کو ڈالے گا، امت کو بھی ادھر ہی ڈالے گا. مجھے بتائیے حسین کے اس فرمان سے کیا انسان کو اپنے زمانے کی ذمہ داری کی تشخیص نہیں ہو جاتی ہے؟ یقیناً حسین کے کلام کو پڑھنے سے انسان کو زمانے کی ذمہ داری معلوم ہو جاتی ہے. کربلا کے بعد ذمہ داری معلوم ہے، کربلا کے بعد معلوم ہے اپنے زمانے میں کیا کرنا ہے. کربلا باطل سے ٹکراتی ہے، کربلا دشمن سے ٹکراتی ہے، کربلا دشمن کا گلا دبا دیتی ہے، کربلا دشمن کو فنار کر دیتی ہے، نابود کر دیتی ہے.
کربلا فقط 61 ہجری کے یزید سے ٹکرانے کا نام نہیں ہے، کربلا ہر دور کی یزیدیت سے ٹکرانے کا نام ہے، ہر دور کی یزیدیت سے مقابلہ کرنے کا نام ہے کربلا۔ کربلا تشخیص ہے ذمہ داری کی، کربلا ادائیگی ہے ذمہ داری کی۔ حسین میدان کربلا میں قربان ہوئے ہیں، یعنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، وہ ذمہ داری جو رسول نے حسین کے کندھے پر رکھی تھی، وہ ذمہ داری جو خدا کی رضا میں شامل ہے، ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ انسان زمانے کی ذمہ داری کو سمجھے، انسان وقت کی ذمہ داری کو سمجھے، انسان دشمن کی شناخت کرے، پھر عاشور بتائے گی کیا کرنا ہے، عاشور کا مقصد کیا ہے، عاشور کا فلسفہ کیا ہے۔ آپ کو ایک اور زیارت کا جملہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس میں عاشور کا مقصد بتایا گیا ہے۔ یہ عاشورائی فکر ہے، عاشور کا مقصد۔ ایک بار بلند آواز سے آپ سب صلوات پڑھیں۔ جزاک اللہ۔ اب فلسفہ کیا ہے عاشور کا، محرم الحرام کا، حسین کی شہادت کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ جو ابھی فرمان سنانے والا ہوں نا زیارت کا، زیارت اربعین کا، اس کو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اور آپ سب کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے ہمیشہ کہ کیوں امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جا کر قربانی دے رہے ہیں، وجہ کیا، یہ وجہ معلوم ہونی چاہیے۔ یہاں سے پھر عاشورہ سمجھ آتی ہے انسان کو، یہاں سے انسان کو واقعاً اس قربانی کا مقصد سمجھ آتا ہے۔ زیارت اربعین کا ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہو رہا ہے، فرمایا گیا ہے وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكِ مِنَ الْجَهَالَةِ۔ فرمایا کہ یہ حسینی ہے جس نے خون کو نچھاور کیا ہے تاکہ لوگوں کو جہالت کی زندگی سے نکالے۔ حسین خون کیوں دے رہے ہیں، حسین قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ حسین جنگ کے میدان میں اتنی بڑی قربانی اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ لوگ جہالت کی زندگی سے نکل آئیں، لوگ جاہلانہ زندگی سے نکل آئیں، حسین قربانی دے۔ یہ مقصد ہے حسین کی قربانی کا، یہ عاشورہ ہے، یہ حسین کی کربلا ہے، رسمی نہیں ہے، رزمی کربلا، جنگ کی کربلا، جو میدان میں کربلا میں جنگ ہوئی ہے، جو وہاں کربلا حسین نے پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ میری قربانی فقط اس وجہ سے ہے کہ تم جہالتوں سے نکل آؤ، امت جہالت سے باہر آ جائے، حسین کی قربانی ہے۔ جہالت سے باہر آنا، اگر کوئی شخص فردی طور پر یا امت پوری جب جہالت سے باہر آ جائے اور حسین کے سائے میں زندگی بسر کرے، پھر اس کو عاشور کا مقصد سمجھ آ گیا ہے، پھر وہ عاشور سمجھ گیا ہے۔ نہ یہ 10 دن کی کربلا، نہ یہ 10 دن کی مجالس، پھر انسان کی پوری زندگی حسین کے سائے میں گزرے۔ وہ عاشورہ ہے حسین کی، وہ کربلا ہے حسین کی، وہ کربلا حسین سمجھانا چاہتے ہیں۔ ورنہ حسین کے لیے کتنا آسان تھا اگر حسین جان بچا کے چلے جاتے۔ آسان تھا یا مشکل تھا؟ بہت آسان تھا، کیونکہ مشورے بھی یہی ملے، چلے جاؤ، اور شرعی عذر بھی ہے حسین کے پاس، حسین کے پاس شرعی عذر ہے کہ حسین چھوڑ کر چلے جاتے، کوئی مسئلہ نہیں، نہ سامان ہے لڑنے کا، نہ فوج ہے لڑنے کی، ذمہ داری نہیں، ذمہ داری وہاں ہے جہاں لڑ سکے، جہاں کر سکے یہ کام۔ حسین کے پاس فوج نہیں ہے، سامان نہیں ہے، نہیں ہے کچھ، اگر حسین چلے جانا چلے جاتے،
لیکن مولا نے فرمایا اگر میں اکیلا بھی رہوں نا پھر بھی میں یزیدیت کے خلاف کربلا کے میدان میں لڑوں گا. اکیلا حسین، ایک حسین تنہا. فرمایا چلے جاؤ. بیعت اٹھا لی، ذمہ داری اٹھا لی، چراغ بجھ گیا. شرم آتی حسین سے، یہ لو چراغ بجھا لیا، چلے جاؤ. کوئی بھی نہیں جاتا، کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ذمہ داری ادا کرنے کے لیے میدان میں ہے. حسین جانا چاہتے جا سکتے تھے، حسین کے اصحاب جانا چاہتے جا سکتے تھے، لیکن کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ اس طرح ڈٹ کے اور استقامت کے ساتھ کربلا کے میدان میں لڑے ہیں کہ آنے والی تمام امتیں یہ خواہش کرتی ہیں پروردگارا جب روز محشر ہمیں قبروں سے اٹھانا تو حسین اور ان کے انصار کے ساتھ اٹھانا. اتنی عظیم ذمہ داری ادا کی ہے. کربلا انسان کو ذمہ داری سکھاتی ہے، عاشورہ انسان کو ذمہ داری سکھاتی ہے. ذمہ داری سیکھیے کربلا سے، پھر حسین کی کربلا انسان کو سمجھ آ جاتی ہے. اور یہی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. اتنی بڑی قربانیاں، اپنا سب کچھ قربان کیا ہے تاکہ امت جہالت سے نکل آئے، تاکہ امت کی اصلاح ہو جائے. سب کچھ قربان کر دیا. بچہ تو حسین کا ایک اصغر تھا، وہ بھی جا کر میدان کربلا میں خدا کی راہ میں قربان کر دیا. پھر کیا بچہ باقی؟ شیر خان اصغر قربان ہو چکا. آپ کو معلوم ہے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنے بھیا کی ایک نشانی بھی موجود تھی. جب حسین کو حسن کی یاد آتی فرماتے قاسم بیٹا ادھر آؤ، ذرا میں اپنے بھیا حسن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. یہ بھیا حسن کی نشانی امام حسین نے کربلا کے میدان میں قربان کر دی. شب عاشور بہن اور بھائی کا ایک مکالمہ ہے. بہن اور بھائی نے کچھ باتیں کی ہیں خیمے میں. وہ باتیں انصار کو معلوم ہو گئی. بہن نے گریہ کرتے ہوئے بھائی سے فرمایا بھائی حسین کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صبح عاشور ہمارے یہ انصار ہمیں چھوڑ کے تنہا کر دے. جب یہ جملے کہے نا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے تو یہ جملے انصار کے کانوں تک پہنچ گئے. ایک انصار بھاگ کے جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے حبیب غضب ہو گیا ہے. حبیب کہتے ہیں کیا ہوا؟ یہ انصار کہتا ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ بی بی فرما رہی ہیں بھیا کہیں انصار ہمیں چھوڑ کر تو نہیں چلے جائے، کہیں انصار ہمارے ساتھ کوفہ والوں کی طرح بے وفائی تو نہیں کریں گے. جب یہ فرمایا نا تو حبیب ابن مظاہر نے تمام انصار کو خیمے میں اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد مولا کو فرمایا مولا چند لحظوں کے لیے ذرا انصار کے پاس آ جائیے، انصار آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. جب مولا خیمے میں آئے نا تو انصار کے سردار حبیب نے فرمایا مولا ہماری ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہم صبح تک جینا نہیں چاہتے ہیں تاکہ بی بی کو یقین ہو جائے کہ یہ ہمارے اوپر قربان ہونے آئے ہیں. مولا شب عاشور میں ہمیں اجازت دیجئے ہم قربان ہونا چاہتے ہیں. قربان جائیں انصار پر، قربان جائیں اصحاب پر. پھر مولا نے فرمایا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے
بلکہ میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوشنود ہوں۔ اسی مقام پر شب عاشور امام نے چراغ بجھایا، فرمایا بیعت اٹھا لی ہے، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ جب چراغ جلا ایک صحابی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، ایک صحابی بھی نہ ہلا۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا اے میرے پروردگارا، اے میرے پروردگارا، تو نے مجھے وہ اصحاب عطا کیے ہیں جو میرے نانا کو نہیں دیے، جو میرے بابا کو نہیں دیے، جو میرے بھیا کو نہیں دیے۔ میرے نانا کے ساتھ اصحاب نے بے وفائی کی ہے، میرے بابا کے ساتھ اصحاب نے بے وفائی کی ہے، میرے بھیا کے ساتھ اصحاب نے بے وفائی کی ہے۔ اے خدایا تو نے مجھے کیسے اصحاب عطا کیے ہیں؟ میں کہتا ہوں چلے جاؤ، یہ مرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر اسی خیمے کے اندر امام علیہ السلام نے سب کو اپنا 2 انگلیوں کے درمیان میں مقام شہادت بتایا۔ جب سب کو شہادت بتا دی نا، مقام شہادت بتا دیا، تو خیمے کے ایک کونے سے آواز آئی، مولا قاسم نے شہید نہیں ہونا ہے جو قاسم کا نام نہیں آیا، قاسم کی شہادت نہیں ہے۔ مولا قاسم کو بتائیے قاسم نے کس مقام پہ شہید ہونا ہے۔ مولا کی آنکھوں سے گریہ ہوا، مولا کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ مولا نے اپنے بھیا کی نشانی کو قریب بلایا، گلے لگایا، گریہ کیا، فرمایا قاسم تو بھی مرنا چاہتا ہے، قاسم تو بھی موت کا انتخاب کر رہا ہے، تو میرے بھیا کی نشانی ہے۔ مولا نے بلایا قاسم، قاسم بیٹا تو بھی کل شہید ہو جائے گا، تو بھی کل اس جہان سے چلا جائے گا۔ جب عاشور ہوئی ایک مقام آتا ہے، جناب قاسم بار بار اجازت طلب کرتے ہیں، اب باری ہے لڑنے کی، اب باری ہے جناب قاسم کے میدان جنگ میں جانے کی۔ جناب قاسم آتے ہیں مولا کے پاس اور آ کر اذن جہاد لیتے ہیں۔ مولا نے اذن جہاد دیا، فرمایا عباس تم سردار ہو لشکر کے، تم سالار ہو لشکر کے، میرے بھیا حسن قاسم کو تیار کیجئے اور جہاد کے لیے بھیجئے۔ اب قاسم تیاری کر رہے ہیں جہاد کی، اب قاسم جنگ کے لیے نکل رہے ہیں۔ جناب عباس نے ایک مرتبہ جناب قاسم کو تلوار تھمائی، نیزہ دیا، خود پہنائی، زرہ پہنائی، لیکن روایت کہتی ہے 13 سال کا نوجوان قاسم تلوار اٹھانے کے قابل نہ تھا۔ زرہ بڑی ہے، خود بڑا ہے، تیر بڑے ہیں، تلوار بڑی ہے، قاسم کا قد چھوٹا ہے۔ نہ جانے کیسے عباس نے قاسم کو تیار کیا، میدان جنگ میں بھیجا۔ ادھر سے عباس کھڑے ہیں قاسم کو جاتے ہوئے دیکھتے، ادھر سے مولا حسین کھڑے ہیں، بھیا حسن کی نشانی جنگ کے لیے جا رہی ہے۔ قاسم جا کر جہاد کرتے ہیں، لڑائی شروع کرتے ہیں، لڑتے لڑتے جب ان یزیدیوں کو قاسم نے فنار کیا نا، تو لعین نے حکم دیا جلدی کرو، قاسم کو گھیرے میں لے لو، قاسم کے چاروں طرف چلے جاؤ، ورنہ قاسم سے شکست ہو جائے گی۔ یہ لعین گروہ کی حالت میں، یہ لعین لشکر کی حالت میں آتے ہیں، قاسم کے کردار بناتے ہیں۔ اب کسی نے تلوار ماری، کسی نے گرز مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارے۔ قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں، فرمایا الیہ الیہ یا مولا، مولا حسین جلدی آ جائیے۔ قاسم زین سے زمین پر
قاسم زمین پر ہو گئے، مولا نے گھوڑے کو دوڑایا، دشمنوں کو دور کیا، لائنوں کو دور کیا، دور کرنے کے بعد قاسم کو ہاتھ پہ اٹھایا۔ ایک مرتبہ کربلا کی زمین پر حسین کے شکستہ دل سے آواز نکلی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بھیا حسن کی نشانی الوداع، بھیا حسن کی نشانی خدا حافظ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔